میں ایک اشکال میں ایک زمانے میں تھا کہ سنت یہ ہے کہ ہر حالت میں کہے الحمدللہ علی کل حال، سنت ہے. تو میں یہ سوچتا تھا ہر حالت میں کیسے الحمدللہ نکلے گا. اب کانٹا چپ گیا تو انا للہ نکلنا چاہیے، الحمدللہ کا موقع نہیں. مگر حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت ہر حالت میں کہے الحمدللہ. اس سلسلے میں سوچتا تھا، مگر ایک حدیث ہی اس کی جواب میں مل گئی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجب للمومن، مومن کی کیا عجیب شان ہے. عجب للمومن، مومن کی عجیب شان ہے. ان اصابہ خیر، اگر اس کو بھلائی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ دو کام کرتا ہے. حمد اللہ و شکر، اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے جو آپ نے نعمت ہم کو دے دی. اور سب تعریف اللہ کی ہے. یہ نہیں میں نے کمایا ہے، میں نے اپنے عقل سے. اوتی تو علی علم نہیں کہتا قارون کی طرح سے، اوتی تو علی علم، میں تو اپنے علم کی بدولت یہ خزانہ پایا یا میں نے اپنے قوت سے علم حاصل کیا. نہیں، ہر بات کو کہتا آپ اللہ کا کرم، اس کا فضل. تو نعمتوں کے ملنے پر، خیر کے ملنے پر حمد اللہ و شکر ہے. وہیں اصابت ہو مصیبت، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے کانٹا چپ جائے، چاہے لائٹ وہ ہو جائے، بجلی یعنی چراغ بجھ جائے، یا اس کا تسمہ ٹوٹ جائے، یا اس کے کانٹا چپ جائے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت، تو اس وقت میں اس کا یہ ہے حمد اللہ و صبر. حمد اللہ و صبر، اس پر بھی کہتا ہے الحمدللہ اور صبر کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بھلائی میں حمد اللہ و شکر ہے، تکلیف میں حمد اللہ و صبر ہے. یہ فرق ہو گیا. دونوں الحمدللہ ہیں، دونوں الحمدللہ علی کل حال میں فرق ہو گیا. الحمدللہ علی کل حال خیر کی حالت میں تو شکر کے ساتھ ہے الحمدللہ، اور تکلیف کی حالت میں الحمدللہ صبر کے ساتھ. حمد اللہ و صبر و حمد اللہ شکر و حمد اللہ صبر، دو کیفیت ہو گئی. یعنی اگر خیر ہے، بھلائی ملی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. تکلیف پہنچی، الحمدللہ شکر، الحمدللہ شکر ہے صبر، الحمدللہ شکر ہے صبر. شکر صبر پر شکر کرتا ہے. تو الحمدللہ اور صبر کرتا ہے کہ اور امید رکھتا ہے کہ اس پر اسے اجر ملے گا. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کی سنت بھی ادا کرنا چاہیے. اب سارا یہی ایک ہی حدیث میں سارے احکام تھوڑی آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہے. ہاں، الحمدللہ بھی کرے اور انا للہ بھی پڑھ لے تاکہ اس کو اجر مل جائے. چھوٹی سی چھوٹی چراغ جیسے آج کل بجلی فیل ہوتی ہے، فوراً کہے انا للہ و انا الیہ، پھر آ جائے کہ الحمدللہ. اچھا، انا للہ کی دولت بھی ایک بات عجیب لکھی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں، کہ یہ دولت کسی نبی کو اور کسی امتی کو اللہ نے نہیں دیا تھا. جی، حدیث نقل کی علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر الوانی میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی نعمت اور یہ دولت اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو، کسی امتی کو نہیں دیا تھا سوائے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اور آپ کی امت کو. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر خدا کسی کو ایک بے نعمت دیتا تو سب سے زیادہ حق حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا. جب بیٹا یوسف کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئیں تو اس وقت میں یا اسفا علی یوسف کہنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. لیکن چونکہ یہ نعمت نہیں نازل ہوئی تھی اس سے پہلے کسی کو، لہذا انہوں نے یا اسفا علی یوسف. یہ خاص چیز، اس دولت، اس امت کی شرف اور اس امت کا شرف کتنے. فالمومن یوجر فی کل امرہ، مومن کو ہر بات میں اجر دیا جاتا ہے. یعنی چٹ بھی اس کی، پٹ بھی اس کی. تکلیف میں بھی آج ترقی کر رہا ہے صبر سے، اور نعمتوں میں بھی شکر سے اللہ کی طرف پرواز کر رہا ہے. دونوں ہواؤں میں اس کا پرواز جاری ہے، ہوائے معافق میں بھی اور ہوائے مخالف میں.